السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل یہی اینیمیٹڈ 24۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک حسین اور خوبصورت باربی ایک ویلی میں رہا کرتی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت ویلی تھی۔ اس ویلی میں اس باربی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اتنی حسین تھی کہ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آیا کرتے۔ اسے بھی اپنی خوبصورتی کا پتا تھا، مگر وہ غرور نہیں کرتی تھی۔ وہ سب کے ساتھ ہنستی، بولتی، باتیں کرتی، کھیلتی۔ ایسے ہی کھیلتے ہوئے ایک دن وہ تھک گئی اور تھک کر ایک درخت کے نیچے سونے لگی۔ وہاں سے ایک چڑیل وچی وچ کا گزر ہوا۔ جب اس نے دیکھا اتنی حسین اور خوبصورت لڑکی جو ایک درخت کے نیچے سو رہی ہے تو وہ حیران ہو گئی۔ وہ بہت جلن ہوئی۔ وہ فوراً جا کر اس کے پاس کھڑی ہوئی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنے لگی۔ اس نے خود کو محسوس کیا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے اور یہ باربی کتنی حسین ہے۔ اس نے اس باربی کو اٹھایا اور اس سے بولا کہ میں تمہیں ایک بہت بہترین شربت دیتی ہوں۔ اس شربت کا ذائقہ بہت زبردست ہے، تم اسے پینا ضرور۔ وہ سادہ سی باربی معصوم سی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے وہ شربت پی لیا۔ جیسے ہی اس نے وہ شربت پیا، باربی کی تو شکل ہی بدل گئی۔ وہ اتنی بھیانک اور بالکل ڈراؤنی ہو گئی۔ وہ بہت رونے لگی اور روتے ہوئے ایک جھیل کے پاس جا کے بیٹھ گئی کہ آخر اس کے چہرہ کیوں بگڑ گیا۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ اتنے میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے بونے وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب ان کی نظر اس پیاری خوبصورت سی باربی پر پڑی جو کہ اب بدصورت ہو چکی تھی، اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ باربی بتانے لگی کہ میری شکل بہت بدصورت ہو گئی ہے۔ ایک چڑیل میرے پاس آئی اور اس نے مجھے شربت دیا۔ میں نے جیسے ہی شربت پیا میری شکل بالکل بگڑ گئی۔ میں بہت اداس ہوں، اب کوئی میری تعریف نہیں کرے گا، اب کوئی مجھے نہیں دیکھے گا۔ وہ بونے سمجھ گئے کہ یہ وہی چڑیل ہے جو بچوں سے نفرت کرتی ہے اور لوگوں کی خوبصورتیوں سے جلا کرتی ہے۔ وہ بونے کچھ پڑھائی کرنے لگے۔ انہوں نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر باربی کو کہا۔ باربی تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی اور وہ اور زیادہ پیاری لگنے لگی۔ باربی تو خوشی سے نہال ہو گئی جب اس نے اپنی شکل دیکھی۔ اس کی سب دوستوں کو پیار کرنے لگی کہ شکر ہے کہ تم واپس بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس نے ان بونوں کا بہت شکریہ ادا کیا اور ان کو بہت ساری دعائیں دی۔ وہ بونے بھی ہنستے ہوئے خوشی سے اس کو دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ ایک بہت پیاری سی کہانی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کسی کی دی ہوئی چیز، چاہے وہ محبت سے دے یا پیار سے، ہمیں کبھی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ کس کے دل میں ہمارے لیے کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں پتا۔ اس لیے حسد کرنے والوں سے بچیں اور ہر کسی کی دی ہوئی چیز کو کھانے پینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں۔ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا ایسی مزید دلچسپ اور بہترین کہانیوں کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔